बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज जुमेरात का दिन है और आज नवंबर की 27 तारीख है। मेरा आपसे आज के दिन का ये पहला इंटरेक्शन। हमारे सामने सुबह खबर आई। सोहराब बरकत सियासत.pk से वाबस्ता नौजवान सहाफ़ी शोला बयान सोहराब बरकत गिरफ्तार कर लिए गए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर बैरून मुल्क जा रहे थे, गिरफ्तार किए गए, एक कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में जा रहे थे। और सोहराब बरकत को जब गिरफ्तार किया गया तो ये याद रखिएगा कि 31 अक्टूबर को इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने हुक्म दिया था कि उनका नाम निकाला जाए एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पर। उन पर कोई मुकदमा नहीं है, उनके खिलाफ कोई इल्जाम नहीं है, किसी बुनियाद पर उनका नाम नहीं डाला जा सकता। अदालत ने फैसला दिया था। 24 तारीख को एफआईए की जानिब से ये कंफर्म किया गया कि उनका नाम रिमूव हो चुका है और वो ट्रैवल कर सकते हैं। सोहराब बरकत एयरपोर्ट गए और उसके बाद उन्हें एफआईए ने गिरफ्तार कर लिया। बैरिस्टर साद रसूल साहब ने ये तमाम तफसीलात बताई, उनका मुकदमा उन्होंने देखा भी था। और अब सोहराब बरकत साहब जो हैं वो एफआईए की तहवील में है। नौजवान सहाफ़ी है, इस्लामाबाद के, पाकिस्तान के अवाम के सियासत के मामलात पर और गुज़श्ता कुछ अरसे में ख़ास तौर पर आज़ाद कश्मीर के मामलात पर रिपोर्टिंग करते रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के मामलात पर तो एक्सक्लूसिव रिपोर्टिंग की है सोहराब बरकत ने। मैं आपको एक वाक़या बताऊं, कराची में डॉल्मिन मॉल, मैं मुस्तफ़ा की व्हीलचेयर पकड़ के एक बड़ा आउटलेट है लोकल, उसके बाहर खड़ा हुआ था। बच्चियां मेरे साथ थी, मुस्तफ़ा की छोटी बहनें, और बेगम अंदर कुछ शॉपिंग कर रही थी। वहां मुझे एक खातून ने आकर दुआ सलाम के बाद बताया कि वो मुझे सुनती हैं। जाहिर है कि इमरान रियाज के बारे में तमाम लोग बताते हैं कि इमरान रियाज को सुनते हैं। सोहराब बरकत का उन्होंने नाम लिया कि वो सोहराब बरकत को सुनती हैं, बड़ा पसंद करती हैं। और फिर उन्होंने जब अपना तारुफ करवाया, तो मैं उनका तारुफ अभी नहीं करवा रहा, आपके सामने नहीं रख रहा उनकी डिटेल्स, तो वो एक बड़े सियासी खानदान से ताल्लुक रखती हैं। और उन्होंने ये बताया कि उनके इस वक्त इस सिस्टम में जो बहुत बड़े नाम हैं, बहुत बड़े लोग हैं, सबसे बड़े लोग हैं, उनसे भी ताल्लुकात हैं। और उन्होंने बताया कि वो हालात पर, जो इस वक्त हालात हैं, बहुत परेशान हैं। जो हालात हैं बल्कि उन पर पशेमान हैं कि क्या हो रहा है। ये उन्होंने बातें की और उन्होंने कहा कि अगर मैं अपना पैगाम पहुंचा सकूं तो मैं सोहराब बरकत तक अपना पैगाम जरूर पहुंचाऊं। सोहराब बरकत जो हैं वो अपना बहुत ख्याल रखें और वो जिस तरह से तनकीद करते थोड़ा सा टोन डाउन भी करें, ये उन्होंने कहा था। लेकिन कोई मुकदमा नहीं इस नौजवान सहाफ़ी पर, कोई रीजन नहीं कि उसको अरेस्ट किया जाता। अगर रिपोर्टिंग करना, खबर देना, तनकीद करना, तबसरा करना जो सोहराब बरकत करते हैं, ये जुर्म है, तो ये जुर्म बहुत बड़ी तादाद में लोग कर रहे हैं। हमारे यहाँ एक ऐसा सेटअप, एक ऐसा सिस्टम है जो ऐसे सहाफ़ियों को, जो आम खवातीन को ये बताएं कि बाप के साथ ऐसे बैठी है, ये हाथ उसके कंधे पर बाप का हाथ नहीं है, वकील का हाथ है, उसकी किरदार कुशी करें। वो सहाफ़ी वो बैठेंगे सरकारी टीवी पर, वो सहाफ़ी जो बैठकर बाकायदा ये जुमले कहेंगे कि अदालतों में बैठे हुए जज उस खातून की वजह से कहेंगे, वो कह रहे हैं बस एक सनम चाहिए, गाना गाएंगे, वो बैठेंगे सरकारी टीवी पर। वो सहाफ़ी जो जाएंगे और एक सियासी शख्सियत के पास जाकर आईफोन्स लेकर आएंगे, वो बैठेंगे सरकारी टीवी पर। और बाकी उसके बाद जो लोग हैं उन पर मुकदमे होंगे, उन पर कदगने होंगी, उनके अकाउंट्स जो हैं वो ब्लॉक होंगे। ये सब कुछ किया जाएगा। ये इस सिस्टम ने, इस सेटअप ने तय किया हुआ है, इंतहा है और ये सिलसिला जारी है। इसके बाद मुझे बात करनी है मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीर के बाद जो कुछ हो रहा है उस पर, और सुहेल आफरीदी साहब पर। मियां साहब पर आखिर में आते हैं। देखिए, सुहेल आफरीदी साहब ने और सलमान अकरम राजा साहब ने गुज़श्ता रात जो तकरीरें की, ये यौम शहदा के सिलसिले में दुआया तकरीर थी और कुछ लोग कह रहे थे कि ये जलसे की तरह बड़ी क्यों नहीं थी, तो इसको जलसे की तरह बड़ा रखने का इरादा भी नहीं था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। लेकिन बहरहाल मैं फिर भी ये मानता हूं कि इसमें ज्यादा लोग होने चाहिए थे। लेकिन जो तकारीर वहां
سہیل آفریدی کی جانب سے خاص طور پر سلمان اکرم راجہ صاحب کی جانب سے خاص طور پر کی گئی وہ تقاریر جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو یہ بتاتی ہیں کہ اب موسٹ پروبیبلی 7 دسمبر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنے لاہ عمل کے ساتھ سامنے آ سکتی ہے، اور کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سے آج ملاقات ہو جائے گی، عمران خان صاحب سے آج ملاقات ہو جائے گی، سہیل آفریدی صاحب کی، عمران خان صاحب کی بہنوں کی، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی بات سامنے رکھ سکیں گے۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ پاکستان تحریک انصاف احتجاج کی ایک نئی شکل، ذرا بدلی ہوئی شکل سامنے لے کر آتی ہے، یا ایک بار پھر وہ جو کارکنان وہاں موجود تھے اور وہ ڈی چوک کا نعرہ لگا رہے تھے وہی ہوتا ہے کہ ڈی چوک کی جانب واقع دوبارہ کال دے دی جاتی ہے کہ ہم آ رہے ہیں، ہم آئیں گے، دھرنا دیں گے، بیٹھیں گے، بات کریں ہم سے، یہ کیا جائے گا، یا پاکستان تحریک انصاف والے جو ہے وہ جگہ جگہ دھرنے دینے کی جانب جائیں گے، جس کا زیادہ امکان ہے۔ تو یہ ہمارے سامنے ممکنہ طور پر 7 دسمبر کو ہو سکتا ہے۔ آج کچھ صحافیوں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب کی آج اپنی بہنوں سے یا سہیل آفریدی صاحب سے ملاقات ہو جائے گی۔ مجھے اس بات کا امکان نظر نہیں آتا، لیکن خود بعض ترجمان صحافیوں نے، اور میں کہہ رہا ہوں ترجمان صحافیوں نے کہا ہے کہ یہ ملاقات ہو جائے گی۔ یہاں سے آگے کیا ہے؟ سہیل آفریدی صاحب ایک احتجاج کی کال دے سکتے ہیں، خیبر پختونخوا حکومت جو ہے اس کو لیڈ کر سکتی ہے، اور پھر دوبارہ امید کیا لگائی جائے گی کہ خیبر پختونخوا جو ہے وہ اس احتجاج کو لیڈ کرے۔ یہ پرامن احتجاج ہوگا۔ سہیل آفریدی صاحب بتا چکے کہ بڑا ہوگا، سب ہوگا، لیکن آئین قانون کے دائرے میں پرامن احتجاج ہوگا، جس کا مطلب ہے کہ آپ مظاہرہ کر سکتے ہیں، ریلی کر سکتے ہیں، دھرنا دے سکتے ہیں۔ اور اسلام آباد میں مرحوم عرفان صدیقی صاحب، اللہ غریق رحمت کرے، وہ تو ایک قانون بنا کر چلے گئے کہ اسلام آباد میں احتجاج بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ مسلم لیگ نون کی سیاست بچی ہے۔ اب ان حالات میں کیا کر سکتے ہیں سہیل آفریدی، کیا کر سکتی ہے پاکستان تحریک انصاف، اور اس احتجاج سے آگے کیا؟ میں آپ سے عرض کروں I am not very hopeful، کیونکہ اس سسٹم نے جو فیصلے کر لیے ہیں وہ فیصلے جو ہیں وہ ذرا سختی اور بڑھانے کے ہیں۔ یعنی سختی کہاں تک پہنچ چکی ہے؟ ہم 26 نومبر سے ہی کل نکل کر آئے نا، تو اور سختی بڑھانے کے ہیں، اور اس کا نتیجہ نہ تو عوام کے لیے اچھا ہے، نہ اس سسٹم کے لیے اچھا ہے، نہ پاکستان کے لیے اچھا ہے۔ اور اس وقت جو حالات ہیں، یہ جو میاں نواز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ ٹیک آف پوزیشن، آپ یاد رکھیے کہ اگر عوام کسی پوزیشن پر آ گئے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ سوچنے کی بات ہے، یہ سب کے لیے سوچنے کی بات ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ حالات بہتر سے بہتر ہوں، لیکن حالات بدتر سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں بے روزگاری، یہ ہمارے ہاں اس وقت کوئی 21-22 سال کی بدترین سطح پہ پہنچ چکی ہے۔ ہمارے ہاں غربت گزشتہ کچھ عرصے کی بدترین سطح پہ پہنچ چکی ہے۔ ہمارے ہاں انویسٹمنٹ لویسٹ ایور انویسٹمنٹ پہ ہم پہنچ چکے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ جھوٹ بولتے ہوئے وہ شکلیں دیکھیں، جو 2 شکلیں آپ کل دیکھ رہے تھے یا اس کے بعد دیکھتے ہیں، آپ ان شکلوں پر آپ کو کیا لکھا نظر آئے گا؟ جی ملک ٹیک آف پوزیشن میں ہے۔ اس وقت ہم آگے آ چکے ہیں، یہاں سے آگے پاکستان نہ جانے کہاں چلا جائے گا، اور اب اوپر ہی جانا ہے۔ میں جہاں تھا، یعنی میں ضیاء الحق کے پیچھے ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑا تھا، مریم نواز اور شہباز شریف اس سے آگے جا چکے ہیں۔ یہ میاں نواز شریف صاحب کے فرمودات ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ میاں نواز شریف صاحب نے عمران خان کو لانے والے عمران خان سے بڑے مجرم ہیں جو کل کہہ دیا، تو اس کے بعد 3 سے 4 بزرگ ترجمان صحافی وہ مختلف چینلز پر، سوشل میڈیا پر آئے، اور انہوں نے کہا کہ میاں صاحب جو ہیں وہ بات کر رہے ہیں ججوں کی۔ میاں صاحب کے پاس کچھ ججز کی آڈیوز ہیں، کچھ چیزیں ہیں، ان کی بنیاد پر یہ بات کی جا رہی ہے، بات ہو رہی ہے ججز کی، اور ججز کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ کچھ لوگوں نے تو نام لینا شروع کر دیے کہ ثاقب نثار، مظاہر علی نقوی، اعجاز الحسن اینڈ یہ نام لینا شروع کر دیے باضابطہ طور پر کہ ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ بات یہ ہے کہ گجرانوالہ کے جلسے میں میاں نواز شریف صاحب فرماتے تھے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب قومی مجرم آپ ہیں، جنرل فیض حمید مجرم آپ ہیں۔ جب یہ مجرم ہیں تو اب ان ترجمانوں کے ذریعے میاں نواز شریف صاحب کی گئی بات کو سنبھالنے کی کوششیں کیوں ہو رہی ہیں؟ اس لیے
کہ میاں نواز شریف صاحب نے جو باتیں کر دی ہیں وہ بھی میاں نواز شریف صاحب کہیں کسی جگہ شاید کوئی سیاسی انگڑائی آتی ہے اس کا اظہار کرتے ہیں، لیکن میاں نواز شریف صاحب کے دائیں بائیں موجود میاں نواز شریف صاحب کے چھوٹے بھائی، میاں نواز شریف صاحب کی دختر نیک اختر، یہ لوگ میاں نواز شریف صاحب کو منع کر دیتے ہیں کہ میاں صاحب یہ نہیں کرنا. اور میاں صاحب جو ہیں وہ لکھی تقریر میں بھی یہ جو جملے بول کر گئے ہیں، ان جملوں کے ذریعے ایک بار پھر فوری طور پر بات گئی ہے ججز کی طرف. اور جنرل فیض حمید کا تو معاملہ آپ کے سامنے ہے، اس میں سیاسی مداخلت کی کوئی بات نہیں ہے. میاں نواز شریف صاحب نے جو باتیں کی ہیں ان میں ججز پر سب کچھ ڈالا جائے گا، یہ ہوگا. اور ظاہر ہے کہ اس وقت ترجمان صحافی اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ یہ ہائیبرڈ حکومت ہے، ہائیبرڈ چلے گی. اور اس ہائیبرڈ حکومت میں جو میاں نواز شریف صاحب کے پہلے ٹارگٹس تھے جب وہ لندن سے گجرانوالہ میں خطاب کر رہے تھے، وہ ٹارگٹس میاں نواز شریف صاحب نے بندوقوں کا رخ، توپوں کا رخ دوسری طرف کر لیا ہے. ان کو بتا دیا گیا ہے، ترجمانوں کو کہہ دیا گیا ہے کہ اگر میاں صاحب اشارتاً بھی بات کریں گے تو آپ کو سمجھانا ہے کہ بات کس کی ہو رہی ہے، کس کی نہیں ہو رہی، ہم کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے، یہ سمجھا دیا گیا ہے. تو ظاہر ہے کہ معاملہ ججز پر آئے گا. اور یاد رکھیے گا کہ ان ججز میں سب سے زیادہ نام لیا جاتا ہے ثاقب نثار کا. ثاقب نثار صاحب پر اس وقت میں آپ کو ان سے کچھ مواقع پر ہونے والی گفتگو معلومات اس کی وجہ سے بھی بتا رہا ہوں، اور جو حالات ہیں ان کی وجہ سے بھی. ثاقب نثار صاحب کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. کچھ دیگر ججز ہیں ان کے لیے اس وقت تو کوئی پرابلم نہیں ہے، ایک دو نام ہیں ان کے لیے آگے جا کر پرابلم ہو سکتی ہے، لیکن ججز کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. باقی ہمارے ہاں ایک دعویٰ کیا گیا تھا، میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، 3 دسمبر کو ایک بین الاقوامی جھوٹے کی خبر جھوٹی ثابت ہو جائے گی. ایک بڑی شخصیت ملک سے باہر جائے گی 3 دسمبر کی تاریخ جب آپ کے سامنے آئے گی، اور کچھ 21-22 دسمبر ان کی واپسی بھی ہو سکتی ہے. تو میں آپ کو اتنا بتا رہا ہوں، یہ شور مچے گا کہ بھاگ گیا بھاگ گیا بھاگ گیا، لیکن میں آپ کو پہلے ہی دونوں چیزیں بتا رہا ہوں کہ کیا ممکنہ طور پر ہونے جا رہا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.